محمود علی صاحب، آپ تلنگانہ کے ہوم منسٹر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوراً استعفیٰ دیجئے، ریزائن کیجئے۔ آپ لائق نہیں ہے اس عہدے کے، آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ جاؤ، جا کے آپ کے دوڈی میں آپ بھینسوں کا دودھ نکھارو اور بھینسوں کو پانی دلاؤ۔ کیا کرتے آپ کے دفتر میں بیٹھ کے امام زمین بناتے رہتے ہیں کے ٹی آر کے لیے، کے سی آر کے لیے؟ کون سے نشے میں ہیں آپ کے والد صاحب کی بچی ہوئی کیا پی لیے کیا؟ کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کویتا میڈم، آپ ایم ایل سی ہے، کے سی آر صاحب آپ جائزہ نہیں لیے، آپ ایک جملہ پیش نہیں کرے۔ تلنگانہ کی ایک بیٹی کا قتل ہو گیا، چیترا کا، ہمارے دلوں میں آ گئے۔ آج ہمارے ماں بہن راجو کو پکڑ کر انکاؤنٹر کر دینا چاہیے۔ عوام سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو راجو زندہ چاہیے یا مردہ؟ زندہ چاہیے مردہ؟ زندہ چاہیے مردہ؟ یہ عوام کی پکار ہے، یہ عوام کی مانگ ہے، یہ عوام کا ڈیمانڈ ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے، ہر شخص کے آنکھوں میں آنسو ہے، ہر شخص کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ سعید آباد میں 6 سالہ معصوم لڑکی چیترا کا ایک شیطان، ایک ظالم، ایک گنجٹی نے عصمت ریزی کر بڑی بے دردی سے اس کا قتل کر دیا۔ اور حیرانی کی یہ بات ہے کہ آج کو 5 دن ہو گئے پر وہ راجو گرفتار نہیں ہوا۔ محمود علی صاحب، آپ تلنگانہ کے ہوم منسٹر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوراً استعفیٰ دیجئے، ریزائن کیجئے۔ آپ لائق نہیں ہے اس عہدے کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں، عصمت ریزی ہو رہی ہے اور ہر جگہ جرم پنپ رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ جاؤ، جا کے آپ کے دوڈی میں آپ بھینسوں کا دودھ نکھارو اور بھینسوں کو پانی دلاؤ۔ کیا کرتے آپ کے دفتر میں بیٹھ کے امام زمین بناتے رہتے ہیں کے ٹی آر کے لیے، کے سی آر کے لیے؟ اور کے ٹی آر صاحب، آپ کتنے غیر ذمہ دار منسٹر ہے۔ آپ 2 دن پہلے ٹویٹ کر ڈالے کہ جو قاتل راجو ہے وہ گرفتار ہو گیا، اس کے بعد میں 2 دن کے بعد آپ ری ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے غلط خبر ملی، وہ اب تک فرار ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ کون سے نشے میں ہے آپ کے والد صاحب کی بچی ہوئی کیا پی لیے کیا؟ آپ اتنے غیر ذمہ دار ہو نہیں کیسا سکتے؟ آپ کو پتا نہیں کہ ایک معصوم بچی کا قتل ہو گیا؟ آپ تحقیقات برابر کرے نہیں، آپ نہ کمشنر کو کال کرے، نہ آپ ڈی جی پی کو کال کرے، اور ایسے آپ ٹویٹ دے ڈالے۔ اور کویتا میڈم سے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کویتا میڈم، آپ ایم ایل سی ہے، آپ کے سی آر کے صاحبزادی ہے، کیا آپ کا فرض نہیں ہے؟ آپ ایک ماں بھی ہے، کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ چیترا کے والدین کے پاس آ کے پرسہ دینا، ان کے غم میں شامل ہونا؟ مگر آپ 16 سنگار کر کے صرف عیدوں میں نظر آتے، انوگریشنوں میں نظر آتے، ربن کٹ کرتے ہوئے نظر آتے، دعوتوں میں نظر آتے، پر آپ وہ معصوم بچی کے والدین سے ملنے نہیں گئے۔ کیا آپ کے پاس ممتا نہیں ہے؟ کیا آپ کا ضمیر مر چکا؟ کیا آپ کا دل مردہ دل ہے؟ ارے ہماری کانگریس پارٹی جماعت کے ایم ایل اے سیتک کا وہاں جا کر ملے، سنیتا راؤ میڈم جا کر ملے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ ارے ٹی آر ایس کے ایک قائدین بھی یہ چیز کا جائزہ نہیں لے رہے اور وہ قاتل آرام سے پھر رہا ہے۔ میں تلنگانہ پولیس سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تلنگانہ پولیس ہر وقت کہتی ہے کہ ہم ڈیجیٹلی ویلی اکوپڈ ہے، سرویلنس ہمارا اچھا ہے، ہمارے پاس بہترین گاڑی ہے، ہمارے وردی پہ کوئی داغ نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ 5 دن ہو گیا اور قاتل آرام سے پھر رہا ہے؟ اور آپ کی پولیس کون سی غفلت کی نیند میں سو رہی ہے؟ اور کے سی آر صاحب، آپ جائزہ نہیں لیے، آپ ایک جملہ پیش نہیں کرے، آپ پریس کانفرنس نہیں کرے، تو آپ کوکا پیٹ کے ناجائز طریقے سے تلنگانہ کے جو زمینات ہیں وہ نیلام کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ
آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ارے تلنگانہ کی ایک بیٹی کا قتل ہو گیا, چیترا کا, ہمارے دلوں میں آ گئے. آج ہمارے ماں بہن کا محفوظ ہے گلیوں میں, یہ گلیوں میں محفوظ نہیں ہے. ہر دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ قتل ہو رہا ہے, اٹمپٹ ٹو مرڈر ہو رہا ہے, اغوا ہو رہے ہیں لوگ. تو ہم کس طریقے سے محفوظ رہنا؟ اب تو کسٹوڈین ہے کے سی آر صاحب, آپ جائزہ کیوں نہیں لے رہے؟ ارے یہاں کا وزیر اعلیٰ کے سی آر ناکارہ ہے اور کمزرف ہے, ظالم ہے. تو وہاں دیکھے تو بی جے پی کی سرکار نامردوں کی سرکار ہے. ارے دلی میں ایک بچی کی عصمت ریزی ہو جاتی ہے اور بے رحمی سے اس کا قتل ہو جاتا ہے, اور وہ سول ڈیفنس آفیسر تھی, 21 سالہ بچی. اس کے والدین مطالبہ کرتے کرتے تھک گئے کہ رابعہ کا جو قتل ہوا اس کو لے کے سی بی آئی انکوائری کرو. کوئی سی بی آئی انکوائری کر رہا ہی نہیں. اور ایک شخص آ جاتا ہے نظام الدین اور کہتا ہے کہ میں اس کا شوہر تھا. ارے شوہر تھا تو تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کیا اس سے شادی ہوئی؟ تو اس کے دامن پر کیچڑ اٹھانا چاہ رہا. ارے مرحوم کی روح کو تو تکلیف دے رہا ہے, اور پولیس اس نظام الدین کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہی ہے وہ قاتل, یہ وہ قاتل ہے جس نے رابعہ سیفی کا قتل کیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کے والدین کہتے آ رہے ہیں, حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں, دلی پولیس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی انکوائری کرو, کیونکہ وہ جو مرحوم بچی کے ملازم اس کے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ ملزم ہے. مگر وہاں کی حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. بی جے پی کی حکومت ایک ناکارہ حکومت ہے اور نامردوں کی حکومت ہے. نریندر مودی ایک نامرد ہے تو چھوٹا نامرد یہ کے سی آر ہے. کے سی آر, میں آگاہ کر رہا ہوں تیرے کو, فوراً تیری پولیس کو تعینات کر, گلیوں میں پھرا, اضلاعوں میں بھیج, ہر جگہ بھیج, اور وہ گنجٹی شرابی قاتل راجو کو تو پکڑ کے نہیں لانا. تیری پولیس لانا ہے تو اس کی لاش کو لے کے آنے کا ہے. ہمیں وہ مردہ چاہیے, زندہ نہیں. اس کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے. اگر سے آپ اس کا انکاؤنٹر نہیں کریں گے اور اس کو صرف گرفتار کر کے لائیں گے تو راشد خان آپ کی پولیس کی جیپ پہ دھاوا بول دیں گا, پولیس اسٹیشن میں اندر قدم رکھ دیں گا, عوام قانون اپنا قانون ہاتھ میں لے لیں گی. تو میں آگاہ کر رہا ہوں تلنگانہ کی پولیس سے کہ تعینات ہو جاؤ اور فوراً وہ مجرم کو پکڑ کے انکاؤنٹر کر دو. ایسے ظالمہ, ایسے جو گنجٹیاں ہیں جو ہماری ماں بہن کی عزت نہیں کر سکتے, قتلوں میں ملوث ہے, ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ مرحوم کے والدین کو 50 لاکھ کا گریشیا دیا جائے, ڈبل بیڈ روم فلیٹ دیا جائے, ان کے والد کو ایک سرکاری جاب دیا جائے. میرے کو پتا ہے کہ وہ بچی کی موت کی بھرپائی نہیں ہو سکتی, پھر بھی راحت کے لیے کے سی آر آپ اناؤنس کرو, ڈبل بیڈ روم فلیٹ 50 لاکھ اور ایک زمین اور سرکاری نوکری اس کے والد کو بولو فراہم کرو. ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور جلد سے جلد ہمارا پھر مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ٹی آر ایس کے قائدین جا کے ملو, چیترا کے والدین کے دکھ میں اپنا ایک قدم بڑھاؤ. وہاں آنکھوں میں آنسو ہے, ان کے گھر میں ماتم چل رہا ہے, اور ایک بھی ٹی آر ایس کا قائدین وہاں پر نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہم کیا سمجھنا کہ ٹی آر ایس کی حکومت ہم غریبوں کی حکومت نہیں ہے, ہماری ماں بہنوں کی حکومت نہیں ہے, نوجوانوں کی حکومت نہیں ہے. ارے یہ ریاست میں جرم پناہ لے رہا ہے, جرم آج آسمان کو چھو رہا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد راجو کو پکڑ کر انکاؤنٹر کر دینا چاہیے. عوام سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو راجو زندہ چاہیے یا مردہ؟ زندہ چاہیے مردہ؟ زندہ چاہیے مردہ؟ یہ عوام کی پکار ہے, یہ عوام کی مانگ ہے, یہ عوام کا ڈیمانڈ ہے. تو فوراً انکاؤنٹر کر دینا چاہیے. خدا حافظ.